بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ایک عام سا مسلمان فقیر معصوم وارثی۔ دوستو، ہم لوگ اپنی زندگی میں مختلف تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، مختلف صعوبتیں دیکھتے ہیں، مختلف بیماریاں، بدحالیاں، غربتیں اور نہ جانے کس کس قسم کی اذیتوں سے ہم گزرتے ہیں، لیکن ان تمام اذیتوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ صبر کرتے ہیں۔ ان تمام اذیتوں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ صبر کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں تکلیفوں سے نجات دے، اے اللہ تعالی ہمیں قرض سے مرض سے نجات دے، اے اللہ تعالی ہمیں نیک اولاد عطا فرما، اولاد کی نافرمانی سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک تکلیف ہے، اولاد کے نافرمان ہونے پہ بھی ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے صبر کے؟ اولاد کے خراب ہونے پہ ہم کیا کر سکتے ہیں سوائے صبر کے؟ اولاد کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ پڑھتی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ صبر ہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے معاملات ہیں، دنیا داری کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، ہر بات میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور یہی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے، ہماری تکلیفیں آسان فرما، ہمارے لیے رزق روزی کے دروازے کھول دے، ہمیں صبر عطا فرما۔ پھر یہ بھی دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں صبر عطا فرما۔ دکھ پہ، تکلیف پہ، مصیبت پہ، ماں باپ کے گزر جانے پہ ہم غم کرتے ہیں، پھر اس غم میں ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صبر عطا فرما۔ اصل میں ہم نے صبر جس چیز کو سمجھا ہوا ہے یہ چیز صبر نہیں ہے۔ اگر تکلیف سہتے ہوئے دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے، بھوک سہتے ہوئے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ بھوک مٹا دے، قرض سہتے ہوئے دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ قرض سے نجات دے، اگر بیماری سہتے ہوئے ہم نے یہ دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرض سے شفا یاب فرما، تو یہ جتنا عرصہ ہم اس مرض میں رہے بھی دعا کے بعد بھی تو یہ ہم مجبوری میں رہے، صبر میں نہیں رہے۔ مجبوری میں رہنا اور صبر میں رہنا، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یعنی اولاد اگر بے فرمان ہے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجبور ہیں، اولاد کو مار تو نہیں سکتے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولاد کو گھر سے نکال دیتے، ورنہ اولاد کو بھی گھر سے کوئی نہیں نکالتا، مجبور ہے۔ رشتہ داروں سے اگر کوئی اچھا برتاؤ نہیں مل رہا ہوتا تو ہم مجبور ہیں، کیا کریں؟ کاروبار میں اگر نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس پہ دکھ کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں۔ کاروبار کے نقصان کو ہم فائدے میں کیسے بدلیں؟ بدل نہیں سکتے نا۔ اسی طرح زندگی کے تمام معاملات میں جہاں جہاں بھی ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، جہاں جہاں ہمیں غم ملتا ہے، جہاں جہاں ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، ان تکلیفوں، مصیبتوں، ان دردوں میں رہنا ہماری مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان سے نکلنا تو چاہتے ہیں، ہم اس سے نکلنے کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہمارے ہاتھ بھی بلند ہیں، ہم نمازوں میں اور سجدوں میں بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں سے، اپنے دوست احباب سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ سے اور محلے کے مولوی صاحب سے بھی دعا کی درخواست کرتے ہیں، ہم اگر کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں
تو اپنے مرشد سے، اپنے فقیر سے، ہم اس سے بھی جا کے دعا کرانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے نظر نیاز بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بظاہر صدقہ تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ساری چیز کے باوجود ہم جو وہ وقت برداشت کر رہے ہیں، وہ وقت ہم مجبوری میں برداشت کر رہے ہوتے ہیں، صبر میں برداشت نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم کہتے تو اس کو صبر ہے، لیکن حقیقت میں وہ صبر نہیں ہوتا۔ صبر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی مجبوری سے باہر نکلیے، سب سے پہلے اپنی مجبوری سے باہر نکلیے۔ مجبوری کو جب تک آپ نے اپنے سر لیا ہوا ہے، تب تک وہ مجبوری آپ کے اوپر حاوی ہے، صبر آپ کا اس وقت تک قائم نہیں ہے۔ آپ کا صبر قائم تب ہوگا جب آپ اپنی مجبوری سے باہر نکلیں گے۔ اب مثال کے طور پہ دیکھیے، حضرت ایوب علیہ السلام بڑے خوش باش اور آسودہ انسان تھے، ان کا روزگار بھی اچھا تھا، مال ملکیت بھی بہتر تھی، اولاد بھی تھی، گھر بار سب کچھ بڑا فرسٹ کلاس، بڑا ہی اچھا، بڑا ایک خوشحال اور ایک ثروت مند گھرانہ تھا۔ لیکن اس کے اوپر جب آزمائش آئی، ان کے گھر کی چھت گری، 6-7 بچے جو بھی تھے سب کے سب اس حادثے میں فوت ہو گئے۔ تو اس وقت جو انہوں نے صبر کیا وہ تو مجبوری تھی کہ مالک پاک تو نے میری اولاد لے لی۔ اب صاف ظاہر ہے جب اللہ نے کسی کو واپس لے لیا تو یہ تو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ کی سنت تو تبدیل نہیں ہوتی، مرے ہوئے تو واپس زندہ نہیں ہوتے نا۔ تو اب جو انہوں نے صبر کیا ہوا تھا وہ بیسیکلی مجبوری میں تھا، وہ ایک مجبوری تھی، اس میں خاموش بھی ہونا تھا اور اس میں صبر بھی کرنا تھا۔ لیکن جو ان کا انداز تھا وہ انداز ان کا صبر والا ہو گیا۔ اس کی وجہ کیسے ہے کہ جب ان کے بچے مرے تو سب آ کے افسوس کرنے لگے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے تھے، اور یہ بات واضح ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی لوگ اس دنیا میں پیدا کیے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پھر واپس لے لینا ہے، سب کے حصے میں اللہ نے موت لکھی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ سب کی موت اللہ تعالیٰ نے، میرے ساری پوری اولاد کی موت اللہ تعالیٰ نے ایک ہی حادثے میں لکھ دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو واپس لے لیا تھا۔ تو جس رب نے مجھے عطا کی اولاد، اس رب کا میں نے اس انداز سے شکر تک ادا نہیں کیا، تو اب میں اس کا اس طرح سے غم کیسے مناؤں؟ رب کی چیز تھی، رب نے واپس لے لی، اب اس مالک کی دی ہوئی چیز کو واپس لینے پہ میں اعتراض کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہے بیسیکلی صبر کا انداز۔ پھر ان کی مال دولت میں خسارہ کچھ اس طرح سے ہوا، کوئی معاملہ ہوا کہ ان کا سارا کاروبار ختم ہو گیا، وہ بیمار پڑ گئے، کاروبار پہ توجہ نہیں دے رہے تھے، تو لہذا کاروبار بھی کچھ سالوں میں ختم ہو گیا۔ تو دوست احباب نے، اڑوس پڑوس نے، رشتہ داروں نے افسوس کیا کہ آپ بیمار بھی ہیں اور کاروبار بھی ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کاروبار دیا تھا، مالک نے دیا، مالک نے واپس لے لیا، مالک کی دی ہوئی چیز کی واپسی پہ کوئی بات کروں بھی تو کیسے کروں؟
لہٰذا میں کوئی بات نہیں کر سکتا۔ بس اس مالک کا شکر ہے کہ اس نے مجھے وہ کچھ لمحہ، کچھ وقت، کچھ عرصہ، کچھ سال اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازے رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر میں اس بات پہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے لیے مجھے اولاد کی نعمت سے نوازے رکھا۔ میں اس وقت جو دیا، اللہ نے وقت دیا، جو اللہ تعالیٰ نے وہ مسرتیں دی تھیں، ان مسرتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور جو اولاد اللہ نے واپس لے لی، جو روزگار، جو کاروبار اللہ نے واپس لے لیا، جو صحت اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی، اب اس کے واپس لینے پہ میں شکوہ تو نہیں کر سکتا نا۔ مالک کی چیز ہے، وہ دینے والا ہے، وہ لینے والا ہے، میں شکوہ نہیں کر سکتا۔ بیماری بڑھتی گئی، 80 سال حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کے 80 سال ثروت میں گزرے، خوشحالی میں گزرے، لیکن اب بیماری نے جو پکڑا، اولاد بھی گئی، کاروبار بھی گیا، سب کچھ گیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ایک ایسی زندگی بن گئی کہ لوگ ان کے اوپر آ کے افسوس کرتے اور پریشان ہوتے اور ان کی صحت یابی کے لیے دعائیں کرتے۔ ان کی اہلیہ بھی ان سے کہتی کہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تکلیف، تمہاری بیماری تم سے دور کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے 80 سال مجھے ایک خوشحال زندگی، ایک بھرپور زندگی سے نوازا، اور اب چند سالوں کی تکلیف میں اللہ کے آگے جا کے درخواست کروں تو کس حساب سے یہ درخواست کروں؟ یہاں تک کہ جسم میں کیڑے پڑنے لگے، جسم پورا لہو لہان اور زخمی ہو گیا اور کیڑوں سے بھرنے لگا۔ بیوی نے پھر کہا، اس نے کہا میں کیسے اللہ کے حضور دعا کروں کہ مالک مجھ سے یہ بیماری ہٹا دے؟ جب اس نے مجھے نعمتیں دی ہوئی تھی تب تو میں نے ایسا نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں تو نہ دے، نعمتیں کچھ کم کر دے، تب تو میں نے اللہ کے حضور درخواست ایسی کوئی نہیں کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا مجھے لطف چکھایا، مزہ چکھایا، لذتیں دیں، تو اب ذرا بیماری اور تکلیف کی لذت بھی اس مالک نے اگر مجھے چکھانا چاہی ہے تو میں اس پہ راضی ہوں۔ میں اس رب کے حضور 80 سالہ نعمتوں کے بدلے میں چند سالوں کی تکلیف کی وجہ سے میں رب کے آگے مانگوں تو کیسے مانگوں؟ لہذا ان کی بیماری 40 سال تک وہ بیمار رہے، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، یہاں تک کہ ان کی زبان اور دل پہ کے مقام پہ بھی کیڑے پڑنے لگے، تو انہیں خوف آنے لگا کہ اب میں اللہ کا ذکر کیسے کروں گا؟ اگر زبان میں کیڑے پڑ گئے اور زبان زخمی ہو گئی، زبان نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو میں رب کا ذکر کیسے کروں گا؟ یہ جو دل ہے، میرا قلب ہے، یہ اس میں بھی اگر کیڑے پڑ گئے تو میرے قلب کی کیا حالت ہوگی، میرے زبان کی کیا حالت ہوگی؟ میں رب کا ذکر کیسے کروں گا؟ اس کی فکر پھر ذکر میں لگ گئی کہ مالک یہ پورا جسم تیرا ہے، تو اسے صحت مند رکھنا چاہے تیری مرضی، تو اسے بیمار رکھنا چاہے تیری مرضی، تو اسے تندرست رکھنا چاہے تیری مرضی، تو اسے چاہے کیڑوں کی خوراک بنا دے تیری مرضی۔ مالک میری زبان جس سے میں تیرا ذکر کرتا ہوں، مالک میری اس زبان کو اور میرے اس دل کو محفوظ فرما دے، تاکہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرے ذکر کا نور میں اپنی زبان سے اپنے قلب میں اتارتا رہوں، میں اس چیز سے محروم نہ رہ جاؤں، میں پھر کہیں درماندہ اپنا درگاہ نہ ہو جاؤں، میں آپ کی درگاہ میں کہیں پھر آپ کے حضور میں کہیں ناشکروں میں شامل نہ ہو جاؤں کہ تیرا شکر ادا نہ کر پاؤں، تیرا ذکر نہ کر پاؤں۔ لہٰذا ایسی زندگی سے مجھے بچانا، ایسی زندگی سے مجھے محفوظ رکھنا۔ تو وہ صرف اور صرف ذکر کی فکر کی اللہ تعالیٰ کے حضور اس نے درخواست کی۔
اللہ تعالیٰ نے اس کی 40 سال کی تکلیف اور بیماری کو دور کر دیا اور اسے صحت مند کر دیا۔ یہ انداز جو حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے، یہ صبر کا انداز ایسا پوری دنیا میں رائج ہو گیا کہ آج تک لوگ مثال دیتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی۔ ایسا صبر فقیروں نے بھی کیا ہے۔ بابا فرید کا صبر دیکھیں، وارث پاک سرکار کا صبر دیکھیں، آپ زندہ شاہ مدار کا صبر دیکھیں، آپ صابر کلیئر شریف والے کا صبر دیکھیں، آپ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک سرکار کا صبر دیکھیں کہ ان کے روزے کا انداز دیکھیں، اور پھر ان روزے کی افطاری دیکھیں۔ وہ افطاری ایسی کہ آج تک لوگ 11ویں کا نیاز کرتے ہیں، 11ویں پہ لوگ کچھ نہ کچھ میٹھا بناتے ہیں اور غوث پاک سرکار کی نسبت سے کچھ نہ کچھ وہ اہتمام کرتے ہیں اپنے گھر میں۔ یہ فقیروں میں بھی رسم رہی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ صرف حضرت ایوب علیہ السلام کے در، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی صبر پہ گزری۔ حضرت بی بی بطول سرکار کی زندگی صبر پہ گزری۔ وہ رب کے حضور درخواست کرتے کس چیز کی کمی تھی؟ وہ رب کے حضور درخواست کرتے کیا چیز نہیں مل سکتی تھی؟ وہ جو کونین کا سردار ہے، جس کے صدقے میں یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، رب سے اگر مانگتے تو کیا روٹی نہیں مل سکتی تھی؟ وہ بھوکے رہتے، وہ پیٹ پہ پتھر باندھتے، وہ بیماری میں بھی رہتے۔ یہ صبر کی مثالیں بڑی عجیب مثالیں ہیں اور بلا تعداد مثالیں ہیں۔ ہم مجبوری اور صبر کے بیچ کا فرق کھو بیٹھے ہیں، لہذا مجبوری کو صبر نہ بنائیے۔ صبر ایک الگ چیز ہے، اور صبر وہ ہے کہ جو انسان کو اللہ کے ساتھ بنا دیتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، جب لوگ صبر کرنے پہ آ گئے اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ جس کے ساتھ اللہ ہو، اب اندازہ کرو اس کو پھر کس چیز کی تکلیف رہے گی، کس چیز کا درد رہے گا، کس چیز کی اذیت رہے گی، کس چیز کا افسوس رہے گا، کس چیز کا ملال رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے، ہمیں اپنے اور اپنے حبیب کے عشق کی دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔